ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سورۃ التوبہ کے آج آخری رکوعات پڑھنے ہیں۔ آج تک ہم نے 10 رکوع اس میں پڑھے۔ تو یہاں سے جو ہے جنگ معتہ کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ تبوک کا، جس کے متعلق ہم نے آلریڈی تذکرہ کیا، تو اسی کے متعلق جو واقعات جو اس کے متعلق آیات ہیں تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ جو اس غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، تو وہ اپنے بیٹھے رہنے پہ بہت زیادہ خوش ہے، اور وہ اس کو ناپسندیدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس تپتی ہوئی جو گرمی ہے اس میں مت نکلو، آج تو بہت زیادہ گرمی ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ بتا دیجئے کہ جہنم کی جو تپش ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی۔ فلیضحکوا قلیلا ویبکوا کثیرا، پس یہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ ان کی سزا ہے اس پاداش میں جو بھی یہ عملے کرتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، پس اگر ان میں سے کوئی گروہ جو ہے آپ کے پاس کوئی گروہ آ جائے اور وہ آپ سے کہے کہ ہمیں جو ہے اجازت دے دیجئے کہ ہم بیٹھے رہیں، یا جب آپ لوٹ آئیں گے تو یہ گروہ جب آپ کے پاس آئیں گے اجازت طلب کرنے کے لیے کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم نہ نکلیں، تو آپ بتا دیجئے ان کو لن تخرجوا معی ابدا، آپ تو ہمیشہ کے لیے آپ جو ہے ہمارے ساتھ کبھی نکلو ہی مت۔ ولن تقاتلوا معی عدوا، اور تم میرے ساتھ لڑو ہی مت دشمنوں کے خلاف۔ انکم رضیتم بالقعود، کیونکہ تم راضی ہو چکے ہو بیٹھنے کے لیے اول مرۃ، پہلی دفعہ، فاقعدوا مع الخالفین، پس تم بیٹھے رہنوں میں ہی بیٹھے جاؤ، یعنی جو پیچھے رہ گئے کمزور عورتیں بچے تو تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور ان کی جو ہے نماز جنازہ آپ ہرگز نہ پڑھیں جب ان میں سے کوئی مر جائے، یعنی منافق۔ ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ کبھی کھڑے نہ ہو۔ قبر پہ کیوں کھڑے ہوتے؟ کیا کرنے کے لیے؟ دعائیں کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، وہ بولتے تھے اپنی بائی کی قبر پہ بیٹھو اور اس کی استقامت کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے ہیں اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو عجب نہیں ہونا چاہیے، حیرت نہیں ہونی چاہیے ان کے مال دیکھ کر یا ان کی اولاد دیکھ کر۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ان کو ان کے ذریعے عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلے کہ وہ کافر ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا باللہ وجاہدوا مع الرسول استعاذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نعکم مع القاعدین، جب کوئی سورہ مبارک نازل ہو جاتی ہے جس میں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان میں سے جو پیسے والے ہیں، منافقوں میں سے جو پیسے والے ہیں، جن کو مال و دولت ہے، جن کے پاس فراوانی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اجازت دیجئے کہ ہم بیٹھے رہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وہ تو راضی ہو چکے ہیں پیچھے رہ جانے والی عورتوں، جو خانہ نشین عورتیں ہیں، یعنی جو گھروں میں رہتی ہیں عورتیں، تو یہ عورتوں کے ساتھ رہنا جو ہے پسند کرتے ہیں۔ مال خوالف و طبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ فہم لا یفقہون، اور جو ہے یہ تو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ تو ان کو طنز ہو رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایسے بھی کہتے ہیں تم کیا عورت ہو، عورتوں کی طرح پھر چوڑیاں پہن لو، تو ان کو ایسے ہی طنز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بیٹھے رہے کن کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہے، یہ عورتوں جیسے ہے جی، گھروں میں ہی بیٹھے رہے اور جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ،
وہ کیا کرتے ہیں؟ جاہدو، وہ تو جہاد کرتے اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے. ہاں، والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات، ان کے لیے نیکیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، وہی ہے کامیاب ہونے والے. اعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے، لہم جنات، ان کے لیے باغ، تجری من تحت الانہار، جس میں بہہ رہی ہے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اب گاؤں والے آتے ہیں، تو گاؤں والوں کے متعلق یہ معاملہ ہے کہ سنس کہ وہ شہر میں نہیں رہتے، کیونکہ جو بھی آج تک رسول آیا ہے وہ شہر سے آیا، وہ گاؤں سے نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو گاؤں والوں کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ اکثریت جو وقت ہے وہ گزارتے کہاں؟ اپنے گاؤں میں، کھیتی باڑی میں. ان کو ٹائم نہیں ملتا علم حاصل کرنے. اب اس علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو سوجھ بوجھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب جس چیز پر اب وہ اعتماد کر لیتے ہیں وہ اس پہ کٹر ہو بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اب اگر وہ نفاق کریں گے یا کفر کریں گے تو اسی پہ مضبوطی سے ڈٹے رہیں گے اور کسی کی بات نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ لا علم قوم ہے. اب اگر وہ ایمان لائیں گے تو ایمان میں بھی وہ پھر سخت ترین ہوگی. ٹھیک ہے، پھر ان کو ایمان سے کوئی نہیں بدل سکتا. تو دونوں صورتیں ان کی اور دونوں کے متعلق آیتیں آئیں گی. تو گاؤں والوں جو ہے یہاں پہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہماری حقارت ہو رہی ہے، آگے چل کے تعریف بھی ہو رہی ہے کہ انہی میں سے جو ایمان لائیں گے تو وہ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اپنے ایمان میں، اور جو ان میں سے منافق بنیں گے وہ بہت ہی شدت کے منافق ہوں گے. وَجَعَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آئیں گے عذر پیش کرنے والے گاؤں کے لوگ، لِيُؤْذَنَ، تاکہ آپ سے اجازت لے لو، کہ آپ ان کو اجازت دے لہم. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تاکہ وہ بیٹھے رہے ان کے ساتھ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس ان قریب پہنچے گا ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، پس نہیں ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ، یعنی یہ عذاب کا معاملہ اور یہ شدت نہیں ہوگی، یعنی عذاب نہیں ہوگا کس پہ؟ جو ضعیف، جو کمزور ہوگا. ولا علی المرضى، اور جو بیمار ہوگا. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور جو نہیں پاتے کچھ خرچ کرنے کے لیے، یعنی ان کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ سفر کے لیے زیادہ راہ لیتے، اونٹ لیتے، گھوڑا لیتے تاکہ سفر کرے. تو کیا ہوتا ہے؟ حرج، ان پہ کوئی جو ہے ملامت نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل مطمئن ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس خیر اندیشی میں، یعنی خیر خواہی میں. ما علی المحسنین من سبیل، اور جو نیکوکار ہے ان پہ بھی کوئی سزا نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور ان صحابہ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے جو آتے ہیں آپ کے پاس، لتحملہم، کہ ہمیں جانور دے دیجئے تاکہ ہم بھی اس پہ سوار ہو کے جہاد کے لیے نکلے. قلت لا اجد ما احملکم علی، اور آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں تو نہیں پاتا کوئی جانور جو میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ سوار ہو جائے اور جہاد کے لیے نکلے. تولوا، پس وہ آپ سے لوٹ جاتے ہیں پھر وہاں سے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں ابر آتی ہے آنسوؤں سے، وہ روتے ہوئے نکلتے ہیں آپ کے دربار سے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اس حال سے کہ ہمارے پاس مال خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی کوئی جانور خرید لیتے، سوار ہو کے ہم بھی جہاد کے لیے نکلتے. تو ایسے اشخاص پہ بھی کوئی ملامت، کوئی عذاب، کوئی معاملہ نہیں. انما سبیلہ، اور حقیقت میں جو الزام ہے وہ کس پہ ہے؟ علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، جو آپ سے اجازت طلب کرتی ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ وہ غنی ہے، وہ مالدار ہے. ردوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ تو پسند کرتے ہیں کہ وہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہے. وطبع علی قلوبہم، وطبع اللہ علی قلوبہم، یقیناً ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے. فہم لا یعلمون، پس وہ نہیں سمجھتے. یعتذرون الیکم، وہ عذر کرتے ہیں آپ کے سامنے پیش. اذا رجعتم، جب آپ لوٹیں گے. وہ عذر کرتے ہیں پیش یا وہ عذر کریں گے پیش جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے جائیں گے تبوک سے.
इलैहिम कुल, आप बता दीजिए, ला तातज़िरू, आप मेरे सामने कोई ये धोखेबाजी, ये बहानेबाजी मत चलाओ, ये कोई जो है एतराज, जो उज़ुर जो है वो पेश मत करो। लन नुमिन लकुम, मैं तो तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। क़द नबअना अल्लाहु मिन अख़बारी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मामलात के मुतलिक सारी खबर पहुंचा दी, सारा जो भी तुमने किया है उसके मुतलिक मुझे अल्लाह ताला ने वाकिफ करा दिया। वसयरल्लाहु अमलकुम, यकीनन अब अल्लाह ताला जो है देखेगा अब तुम क्या अमले करते हो इसके बाद। व रसूल, और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखेगा। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादति, और उसके बाद जो है तुम्हें लौटाया जाएगा उस ज़ाती मुबारक की तरफ जो आलिमुल गैब है, जो ज़ाहिर को भी और बातिन को भी जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, और वो तुमको देगा खबर उन सब चीज़ों की जो भी तुम करते हो। सयहलिफून बिल्लाह, ये तो कसमें खाएंगी अल्लाह की, ये मुनाफिक क्या है, कसमें खाते हैं अल्लाह की। लकुम इज़न क़लबतुम, जब उनकी तरफ आप लौटते हैं, इलैहिम लितुअरिदू अन्हुम, ताकि आप उनसे राजी हो जाए। अब यहाँ गौर कर ले, किससे कहा जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये आएंगे आपके पास और कसमें खाएंगे, अल्लाह की कसमें खाएंगे, ताकि आप उनसे राजी हो जाए। सुने उसके बाद, फ़अरिदू अन्हुम, तो आप जो है उनसे मुंह फेर ले, उनसे दरगुजर ना, अपना रुख फेर ले। इन्नहुम रिजुसन, क्योंकि वो गंदे हैं, गलीज हैं, आप उनसे रुख फेर ले। व मावाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाम बिमा कानू यक्सिबून, इनका ठिकाना जो है जहन्नम है, जो इनके आमाल की पादाश में इनको दिया जाएगा। यहलिफून लकुम, कसमें खाते हैं ये आपके सामने, लियतरज़ौ अन्हुम, ताकि आप उनसे राजी हो जाए। क्यों कसमें खाते हैं? ताकि आप उनसे राजी हो जाए। फ़इन तरज़ौ अन्हुम, तो सुन लीजिए या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उनसे राजी भी हो गए, फ़इन अल्लाह ला यर्दा अन, उनसे अल्लाह ताला फिर भी राजी नहीं होगा। अनिल कौमिल फासिकीन, ऐसे फासिक कौमों से अल्लाह ताला रज़ामंद नहीं होते। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी के साथ जरूरी क्या है? अल्लाह की रज़ामंदी। अल आराबु, जो ये गाँव वाले हैं, अशद्दु कुफ्रन, ये शदीद तर है कुफ्र में, व निफाकन, और निफाक में, व अजदरु ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही, ये इस मामले की वजह से है कि क्योंकि इनको इल्मियत नहीं है अल्लाह की हुदूद की, अल्लाह के अहकामात की, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। व मिनल आराबि मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मग़रमन, अब इन गाँव वालों का मामला ये है कि जब आप उनसे बोलते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो ये खर्च करते हैं उसे तावन समझ के, उसे मुसीबत समझ के। वयतरब्बसु बिकुमुल दवाइर, और वो मुंतज़िर होते हैं इस मामले पर कि तुम ही पर कोई मुसीबत ना आ जाए, और ये मदीने की जो इन्होंने रियासत कायम की है ये खत्म हो जाए, हमसे ये मुसीबत छुट जाए। बार बार हमसे बोलते हैं कि पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करो। अलैहिम दायरतुस्सू सवी, बस इन पे जो है अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मुसीबत रखी है जो वाक़ा होने वाली है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। व मिनल आराब, मगर इन्हीं गाँवों वालों में से कुछ लोग हैं, मा युमिनु बिल्लाह, जो ईमान रखते हैं अल्लाह पे, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर। व यत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह, और वो खर्च करते हैं अपने माल को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। वो अपना माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह ताला के करीब हो जाए, अल्लाह के नज़दीक हो जाए। और वसलावाति रसूल, और वो चाहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं करें, मोहब्बत शफक़त है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ताकि वो हमारे लिए दुआएं करें। अला इन्नहा, जान लो यकीनन बेशक, कुर्बतुन लहुम, उनके लिए अल्लाह का कुर्ब है, इस माल की खर्च करने की पादाश में उनको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। सयुदखिलहुमुल्लाहु फी रहमती, आन करीब अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में ढांप लेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और सबकत करने वाले, पहल करने वाले मुहाजिरीन में से और अंसार में से भी। तो मुहाजिरीन के मतलब तो कहा जाएगा उन्होंने सबकत की, जब ईमान लाया उन्होंने ईमान लाया, लेकिन अंसार ने कब सबकत की? अंसार ने तो ईमान लाया 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, उन्होंने कौन सी सबकत? तो यहाँ सब नहीं, यहाँ सबकत से मुराद है जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आता है वो होते फोर फ्रंट पे, आमन्ना आमन्ना, जी हमने कबूल किया। वो हर किसी हुक्म में क्या करते हैं? सबकत करते हैं।
پہل کرتے ہیں جی، بس جو ابھی حکم نازل ہوا ہی وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کرا. اس کو بولتے ہیں سبقت کرنا. یہ سبقت ایمان لانے کی لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں کن کا، مہاجرین کا اور انصار کا بھی نام لیا جا رہا ہے، دونوں کا. اور اتنا ہی نہیں، والذین تبعوہم، اور وہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں بِإحسان، نیکی کے معاملے میں صحابہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ان کا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں، باغات تیار رکھے ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے ارد گرد، اب یہاں پھر سے علم غیب کا مسئلہ سنیے دھیان سے، اور آپ کے گرد، آپ کے شہر کے ارد گرد رہتے ہیں کچھ منافق. وَمِنْ أَهْلِ مَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو نفاق پہ ڈٹے ہوئے ہیں. لَا تَعْلَمُهُمْ، آپ ان کو جانتے ہی نہیں، آپ ان کو نہیں جانتے کہ کون ہے وہ منافق. نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم جانتے ہیں کہ کون ہے وہ. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے گا اور ان کو لوٹائے گا کہاں؟ عذاب عظیم کی طرف، بہت بڑے عذاب کی طرف. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور کچھ لوگ وہ ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کو ملا لیا اپنی نیکیوں کے ساتھ. اب یہ یہاں پہ 3 صحابہ کا ذکر آ رہا ہے. 3 صحابہ، حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور اس کے سوائے اور 2 صحابہ تھے، جنہوں نے جو کہتے کہ ہمارے پاس اونٹ بھی تھا، سب کچھ تھا، ہم نے کیا کیا؟ یہ دیکھو، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ایک ہے. مسلمان کو جب وہ کسی اینگل سے کامیاب نہیں ہوتا تو وہ اس کو ایک ایسے جال میں پھنسا دیتا ہے جس کو انگریزی میں پروکاسٹینیشن بولتے ہیں. مینز بعد میں کر لیں گے، چلو سستی کرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، چلو بعد میں کریں گے، جی آپ چلیے، بس میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہر کسی معاملے میں سستی کرواتا. تو ان صحابہ نے کیا کیا؟ یہ بول رہے تھے ہمارے پاس فراوانی ہے، سب کچھ ہے، اونٹ بھی تیار ہے، مال بھی ہے، تلوار بھی ہے، سب کچھ ہے، تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلے ہی ہوں گے، میں تو ریڈی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو پھر بھی ان کے ذہن میں پھر سے خیال آیا، ابھی کتنا ہی دور پہنچے ہوں گے، میرا اونٹ تو، میرا گھوڑا تو بہت تیز ہے، میں بس ایسے پہنچ جاؤں گا ان کے پاس. اور اسی معاملے میں یہ رہتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور پہنچ گئے. اب کہتا ہے کہ جب یہ صحابی کی روایت جو صحیح بخاری میں آئی ہے، کہتا ہے جب میں بازار میں نکلتا تھا تو ہر طرف یا تو مجھے بوڑھے دکھائی دیتے تھے، یا کون بوڑھے؟ وہ نا جو کسی کے لائق ہی نہیں تھے، اتنے بزرگ تھے کہ اب وہ جہاد نہیں کر سکتے، اور عورتیں دکھائی دیتی تھی، اور کون؟ بچے دکھائی دیتے تھے، اور منافقی نظر آ رہے تھے. اور مجھے شرم ہو رہی تھی کہ مجھے کیا ہوگا. بدری صحابہ ہے جس نے بدر میں، ٹھیک ہے، شامل کی، جو بدر میں شامل تھا، کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، میرے لائق کیا ہوگا. تو اب رب ان کا ذکر کرتا ہے. وہ آخرون اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، جی ہم سے غلطی ہو گئی، بذنوبہم، اپنے گناہ کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملا دیا نیکی کو کس کے ساتھ؟ برائی کے ساتھ. وَعَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے، ان کی توبہ قبول فرمائے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان سے مال لے لیجئے جو یہ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ قبول کر لیجئے، تاکہ آپ ان سے جو ہے ان کا مال بھی پاک کرے اور ان کے دلوں کا بھی تزکیہ کرے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ لالچ کس کی؟ مال کی ہوتی ہے. جب آپ نے مال خرچ کیا تو آپ کا دل جو ہے وہ تزکیہ ہو جاتا ہے آپ کے دل کا. اتنا ہی نہیں، یہاں پہ آیت سنیے کیا کہہ رہا ہے رب؟ بہا وصلی علیہم، رب نے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کیا ہے؟ درود بھیجتے ہیں کس پہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے وصلی علیہم، کہ آپ مومنوں پہ کیا کریں؟ ان کے لیے دعائیں کریں. یہاں صلی سے مراد ہے دعائیں کریں ان کے لیے. ان صلاتک سکن، کیونکہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، لہم واللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے.
अलम यालमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व याख़ुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। क्या इनको नहीं खबर कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है अपने बंदू से और वो माल कबूल करता है अपने बंदू से, और वो उनकी तौबा कबूल करता है, यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला जो है कबूल करता है इनके माल को, और यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। वक़ुल यअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। आप इनसे कह दीजिए कि अमल करते जाओ, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुमिनीन भी देख रहे हैं कि तुम क्या अमाल कर रहे हो। वसतुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। अन करीब तुम लौटाए जाओगे उस बाइज्जत हस्ती की तरफ, यानी रब्बुल जुल जलाल की तरफ, जो आलिमुल गैब है, गैब का इल्म रखता है, जो जाहिर को भी बातिन को भी जानता है, और वो खबर देगा तुमको हर उस मामले की जो भी तुम अमाल करते थे। व आखरूना मुरजौना लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। और कुछ लोग हैं जिनका काम खुदा के हुक्म पर मौक़ूफ़ है, यानी अल्लाह ताला ने उनका मामला जो है अभी ठहराए रखा है। ये इन्हीं 3 सहाबा के मुतल्लिक़ कि अभी अल्लाह ताला ने इनके मुतल्लिक़ कोई हुक्म नाजिल नहीं किया कि इनको अजाब देना है या इनकी तौबा कबूल करनी। वल्लाहु अलीमुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। तो इनके साथ 50 दिन के लिए सोशल बाइकआउट हो गया। कितने दिन? 50 डेज के लिए सोशल बाइकआउट हो गया। किसी का इनके साथ कोई बातचीत नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। वल्लाहु अलीमुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदज़ ज़िरार, और जिन्होंने बनाई मस्जिद किसके लिए? नुकसान करने के लिए। व कुफ्रन व तफरीक़न, कुफ्र करने के लिए, और तफर्रुक़ा यानी इख्तिलाफ डालने के लिए, बैनल मुमिनीन, मुमिनों के दरमियान। व इरसादन लिमन हारबल्लाह, और मदद करे वो किनकी? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करते हैं। मिन क़ब्ल वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और वो कसमें खाते हैं आपके सामने कि हम तो नेकी ही चाहते हैं। ठीक है, ये था अबू आमिर राहिब। ठीक है, ये अबू आमिर राहिब था क्रिश्चियनों में से, जिसने मुनाफिकों के कान भरे थे कि आप जो है मदीने के बाहर एक मस्जिद बनाओ, तामीर करो, तो उस मस्जिद में जो है हम प्लानिंग करा करेंगे और इन मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे। अब इन्होंने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, जैसे ही वो तबूक से आ रहे, जी हमने एक मस्जिद तामीर की है इबादत के लिए, तो आप एक दफा उसमें नमाज पढ़ा दें ताकि उनको हुज्जत हासिल हो जाए, आप उसमें नमाज पढ़ा दें। तो अल्लाह ताला बयान करता है उसी मस्जिद के मुतल्लिक कि ये मस्जिद जो है ये इन्होंने किस वास्ते बनाई है? तकलीफ पहुंचाने के लिए, कुफ्र करने के लिए, तफर्रुका डालने के लिए मोमिनून के दरमियान, और रसद पहुंचाने के लिए जो लड़ते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। और ये कसमें खाते हैं कि हमारा तो नेक नियति थी। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह ताला गवाही देते हैं झूठे। ला तकुम फीही अबदा, इस मस्जिद में कभी आप खड़े ना हो, कभी नमाज ना पढ़े, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को भेजा, उस मस्जिद को ही ढहा दिया गया, उसको जला के राख कर दिया गया, खोद दिया गया। ला मस्जिदुन उसिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीह, बल्कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद ही तक़वा पे रखी गई है, हक तो उसका बनता है कि आप वहां खड़े हो, वहां नमाज पढ़े। तो इसके मतलब रिवायतें आती है या तो ये मस्जिद कुबा है या मस्जिद नबवी है। फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, उसमें वो अशखास इबादत करते हैं जो पसंद करते हैं खुद को पाकीज़ा रखना। वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन, यकीनन अल्लाह ताला पाकबाजों को पसंद रखता है। अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा, क्या जिसकी बुनियाद ही है तक़वा पर, मिन अल्लाह की तरफ से, व रिज़वानिन, और अल्लाह की रजामंदी के लिए, खैरुन, क्या वो बेहतर है, अम्मन अस्ससा बुनियानहु, या वो बेहतर है जिसकी बुनियाद है अला शफा हुफरतिन, एक जो है गिर जाने वाले किनारे खाई पे, ये समझ लिए कि ये जमीन है और ये खाई है, तो यहाँ पे ये मस्जिद तामीर कर रहे हैं जिसका आधा हिस्सा कहाँ? खाई की तरफ है। तो क्या वो बेहतर है हारिफन, जो गिरी जा रही है, फनहारा जुरफिन हारिन, जो इस खाई के दहाने पे बनी है, इसके किनारे पे बनी है, फनहारा बिही फी नारी जहन्नम, और वो गिरी चाहती है किसमें? जहन्नम में। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देता।
لا यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनू रीबतन फी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम। अब इस इमारत की जो इन्होंने बनाई, इसकी इनके दिलों में हमेशा अब जो है खटक रहेगी, क्योंकि आपने इस मस्जिद को गिरा दिया। ये खटक इनके दिलों में तब तक रहेगी जब तक इनके दिल ही टूट न जाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा, अब यहाँ पे सौदे का जिक्र हो रहा है। यकीनन अल्लाह ताला ने खरीद लिए मोमिनों से, मिनल मोमिनीना अनफुसहुम, उनके जान, व अमवालहुम, और उनका माल, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के एवज, यानी तुम मुझे अपनी जान दो, अपना माल दो, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। लेकिन ये जान और माल किसने दिया? अल्लाह ने ही दिया, और वापस भी वही खरीद रहा, जिसने दिया वही खरीद रहा है। मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, लेकिन तुम्हें ये माल किस में खर्च करना है? मेरे लिए खर्च करना है। ये जान मेरे लिए खर्च करनी है, इस जान का पूरा इस्तेमाल मेरे दीन के लिए करना है। युकातिलून फी सबीलिल्लाह, ये लड़ते हैं अल्लाह की राह में। फयक्तुलून व युक्तलून, ये कत्ल करते हैं और कत्ल होते हैं। वादन अलैहि हक्का, इनके लिए अल्लाह ताला ने सच्चा वादा रखा है। तौरात में भी उसका जिक्र है, इंजील में उसका जिक्र है। वल कुरान, फिर तौराती वल इंजीली वल कुरान, तौरात, इंजील और कुरान में उसका तज़किरा है। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि, पस कौन है अल्लाह ताला से ज्यादा वादे को पूरा करने वाला। फस्तबशिरू बिबाइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही, पस खुशियां मनाओ उस सौदे पर जो सौदा तुमने किया है। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, क्योंकि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कौन लोग हैं? उनकी सिफ़ात रब गिना रहा है। अत्ताइबून अल आबिदून, ये तौबा करने वाले, इबादत करने वाले। हामिदून, अल्लाह के जिक्र करने वाले, हम्द करने वाले। अस्साइहून, रोजा रखने वाले। अर्राकिऊन, रुकू करने वाले। साजिदून, सजदा करने वाले। अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले। वन्नाहून अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकने वाले। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। वबश्शिरिल मोमिनीन, और ऐसे मोमिनों को आप खुशखबरी सुनाइए। मा कान अलैहि वसल्लम की और मोमिनों के लिए ये शान नहीं है कि आई यस्तगफिरू, कि वो मगफिरत की दुआ करे, लिल मुशरिकीन, मुशरिकों के लिए। वलौ काना उली कुर्बा, चाहे कि वो उनके अपने करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम, इसके बाद कि उनको पता चल गया कि वो जहन्नमी है। वमा कान इस्तिगफारु इब्राहीम, अब कोई कह सकता है फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों अपने बाप के लिए दुआ की जबकि वो मुशरिक था? तो रब ने जवाब दिया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं मगफिरत की दुआ कर रहे थे अपने बाप के लिए अभी, इल्ला अम मौइदतिन, सिवाय इस वजह से क्योंकि उसने उससे वादा किया था जब वो उससे निकला था कि जब तक तुम्हारी जिंदगी है मैं तब तक अल्लाह से दुआएं मांगता रहूंगा तुम्हारे लिए। वादहा इय्याहा, तो जो उसने उसके साथ वादा किया था। फलम्मा तबय्यना लहु अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह तबर्रअ मिन्हु, जब उसको पता चल गया कि अल्लाह का दुश्मन है तो उससे दूर हट गया। इन्ना इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, यकीनन अल्लाह ताला जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ही नरम दिल और बुर्दबार थे। वमा कान अल्लाहु लियुज़िल्ल कौमन बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिना लहुम मा यत्तकून, अल्लाह ताला कभी किसी कौम को गुमराह नहीं करता जब तक कि उनको वाज़िह न कर दे कि किस चीज से बचना है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। इन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की बादशाहत है ज़मीन और आसमानों में। युही व युमीत, वही जिंदा करता है वही मारता है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई मददगार है ना ही कोई दोस्त है। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार, यकीनन अल्लाह ताला ने नज़र रहमत फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुहाजिरों पर और अंसार पर। अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरति, जिन्होंने उस मुश्किल की घड़ी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मिन बादि मा कादा यज़ीगु कुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम, जबकि उनमें से कुछ लोगों के दिल तो फिरे ही जाते थे। सुम्मा ताबा अलैहिम, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है उन पर मेहरबानी फरमाई। इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम, यकीनन वो उन पर शफकत करने वाला, रहम करने वाला है। वाला सलासतिल लदीना खुलिफू, अब रहा मसला उन तीन सहाबा का जो पीछे रह गए हैं। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्द, उन पे तो जमीन भी तंग हो गई थी, बिमा रहुबत, जबकि वो बहुत बड़ी थी। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और उनको अपने नफ्स भी जो है वो बोझल हो गए थे, यानी बारी हो गए थे अपने नफ्स भी। वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, तो उनको खबर हो गई थी कि अल्लाह के सिवा हमारे पास अब कोई छुटकारा नहीं है। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू, बस उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है।
یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین سچوں میں سے ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہ من الاعراب، نہیں ہے شان یا نہیں چاہیے اہل مدینہ کو اور جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں اعراب گاؤں والے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، کہ وہ پیچھے رہے جہاد کے میدان سے اور وہ اپنے نفس کو زیادہ پسند رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس واسطے ہے کیونکہ جو اللہ اور سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کو کوئی مشکلات نہیں آتی، ان کو مخمصۃ بھوک نہیں لگتی اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، وہ جو ہے کفار کے راستے سے نہیں گزرتے لیکن کافر ان سے غیظ ہوتے، غضبناک ہوتے ہیں، ان کے جو ہے شرارت کرتے ہیں۔ ولا ینالون، اور وہ کوئی چیز ان سے نہیں چھینتے، من عدو، اپنے دشمنوں سے، ونیلا الا کتب لهم به عمل صالح، لیکن ہر کسی شے کے متعلق ان کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی جو ان کو بھوک لگتی ہے، جو پیاس لگتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، جو شدت پہنچتی ہے، ہر کسی چیز کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو نیکی لکھتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور وہ ضائع نہیں کرتا جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو، چاہے جو بھی انہوں نے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں، چاہے وہ کم تھا چاہے وہ زیادہ تھا۔ ولا يقطعون واديا، اور انہوں نے کوئی وادی جو ہے طے نہیں کی، کسی وادی سے نہیں گزرے، الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، لیکن اس ایک ایک قدم کے عوض بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر لکھا۔ وما كان المؤمنین لینفروا کافہ، مومنوں کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہو ایک ساتھ، بلکہ ان کو کیا چاہیے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، بلکہ ان میں سے تو ہونی چاہیے ہر کسی قبیلے سے ایک جماعت۔ اب یہ ان گاؤں والوں کو کہا جا رہا ہے، سارے کے سارے گاؤں والے تو نہیں نکل کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو باقی معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم ان میں سے اب جو ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تھی، طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی سوچ سمجھ جو ہے اختیار کرتے، وہ دین کو سمجھتے، شہر میں آتے، یہاں سے علم حاصل کرتے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوٹ جاتے اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے، اذا رجعوا الیہم، جب وہ لوٹتے ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ سارے جو ہے اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان کافروں سے جو ارد گرد ہے، نزدیک ہے آپ کے اس مدینے کے، وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ آپ سے پانے چاہیے شدت، یعنی جب آپ ان کے خلاف لڑے تو نرمی نہ دکھائے بلکہ شدت دکھائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب بھی کوئی سورہ مبارک نازل ہوتا ہے تو یہ منافق کہتے ہیں پتہ نہیں اس سے کس کا ایمان بڑھ گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایمان جو مومن جو ہے جب بھی ان پہ کوئی سورہ مبارک نازل ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اب جن کے دلوں میں ہی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی اس نجاست پہ اور نجاست چڑھ جاتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر جاتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال وہ کسی نہ کسی آزمائش میں، ایک یا دو آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، ان کی تو یہ صفت ہے کہ جب جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے، جب کوئی سورہ مبارک جہاد کا حکم لے کے نازل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہی پھیر دیے ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ناسمجھ قوم ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے آ چکے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، ان کو بہت زیادہ باری غیرہ گزرتا ہے وہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اب دیکھو یاد کرو، جب میں نے آپ کو بولا تھا کہ عربی کا کوئی ورڈ ہوتا ہے اس کا اردو میں ڈائریکٹ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، ہم اردو میں عزیز بولتے، کس کو بولتے عزیز؟
کسی پیارے کو. تو عربی میں یہاں عزیز سے مراد ہے جو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. اس کو تو برا لگتا ہے، باری غیرہ گزرتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. حریص، وہ تو حریص ہے اس چیز کا، یعنی اس کو خوشی ہے، اس کی خواہش ہے اس کی، علیکم کہ تمہیں پہنچے اچھائی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یقیناً وہ مومنوں پر شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ اس کے باوجود بھی اپنا منہ پھیر لے، فَقُلْ، آپ بتا دیجئے، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، علیہ توکلت، ہم نے اسی پہ بھروسہ رکھا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.